السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ لقمان پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 14 اور 15 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے رکوع کے آغاز سے ہی ہمیں دو رہنمائیاں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو وہ حکمت کیا ہے اور اس حکمت کی اہمیت کے پیش نظر حضرت لقمان کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ہم نے حکمت و دانائی دی۔ حضرت لقمان کے بارے میں احادیث میں اور مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمہور ہمارے مفسرین ان کو اللہ کا نبی نہیں مانتے بلکہ ایک بزرگ مانتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے دور میں حضرت لقمان کو تسلیم کیا گیا ہے، اور اللہ نے آپ کی اہمیت اس لحاظ سے بڑی واضح ارشاد فرمائی کہ خصوصی طور پر حضرت لقمان کے عنوان سے یہاں کچھ ارشادات فرمائے۔ پر حکمت جو امور ہیں ان کے ذریعے سے جو یہاں پیش کیے گئے وہ اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اصل میں مکہ المکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ، مشرکین مکہ جب وہ آپ کے مقابلے میں آ گئے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو حضرت لقمان کا جو ایک ماضی سے چلے آ رہے تھے اچھے اصول، ضوابط، اچھی چیزیں، ان کو وہ پیش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا بطور خاص یہاں تعارف کروا دیا کہ ان کو ہم نے جو اصول و ضوابط دیے اس کی بھی دو بنیادیں ہیں۔ ایک اللہ کی پہچان ہے، فلسفہ توحید، اور دوسرا جو ہے وہ حقوق العباد ہیں، یعنی معاشرتی مینجمنٹ۔ تو لقمان کے پاس جو چیزیں تھیں وہ بھی یہی چیزیں تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت لقمان کی یہ جتنی اہم باتیں ہیں، بعض مفسرین ان کو اللہ کا نبی بھی لکھتے ہیں، لیکن اللہ کے برگزیدہ ہے، اللہ نے بطور خاص ان کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور یہاں پر بطور خاص ایک ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں اور حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کے اہم امور ہیں جو اس وقت بھی رائج تھے بعض علاقوں میں، اور ان کا باقاعدہ لوگ مطالعہ کرتے تھے، ان کو ترتیب سے یہاں ارشاد فرما دیا۔ اور یہ تصدیق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح تورات، زبور، انجیل
اور تمام صحائف جتنے بھی صحف ہیں صحائف ہیں وہ بھی تصدیق کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ اسی ضمن میں حضرت لقمان کی بھی تصدیق ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ترتیب کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر فرمایا۔ آج حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور حقوق العباد میں سب سے مرکزی جو کردار ہے، نقطہ ہے، والدین، اللہ نے ان کا بطور خاص ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا، رہنمائی دی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے تاکید کر دی ہے انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے لیے۔ ہر انسان کو یہ بات سمجھا دی ہے اور تاکید کر دیا، حکم دے دیا ہے کہ والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ میرے عزیزو، آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت جہاں اپنا حق بتاتے ہیں وہاں ماں باپ کا حق بتاتے ہیں، ماں باپ کا تعارف کرواتے ہیں کہ والدین کون ہیں۔ یہ والدین ہی تو ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العزت کا ہی کام کیا ہے۔ اللہ کا کام کیا تھا؟ رب الناس، وہ اعلیٰ ربوبیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پرورش کرتے ہیں، نشو و نما کرتے ہیں، لیکن یہ کام اللہ نے ماں باپ کو سونپ دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، ذرا غور کیجئے، حملتہ امہ، اس کو اٹھایا اس کی ماں نے، وہنن علی وہنن، تھک تھک کر، وہنن تھک کے، علی وہنن یعنی تھکنے کے اوپر تھکنا، یعنی مسلسل تھکنا۔ کس طرح؟ ماں کے پیٹ میں بچہ جو موجود ہے اور ماں اس کی کس طرح دیکھ بھال کرتی ہے، کتنے ذوق سے، محبت سے اپنے بچے کو ماں اپنے پیٹ میں رکھ کے تکلیفیں بھی برداشت کرتی ہے، مشکلات برداشت کرتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے اور بڑی توقعات وابستہ رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کو دودھ اس نے پلایا، عامین 2 سال۔ پہلے 9 ماہ نے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کی دیکھ بھال کی، رکھوالی کی، اور بڑے جذبے اور شوق سے سارا کام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 سال تک ماں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پرورش کی ہے۔ دودھ پلانے کو تو اللہ نے عنوان بنا دیا ہے، لیکن ان 2 سالوں میں بچہ جو نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کچھ سمجھا سکتا ہے، ماں کس طرح اس کو اپنی گود میں اٹھاتی ہے، کس طرح اس کا خیال کرتی ہے، گرمی اور سردی کے حوالے سے کس طرح اللہ رب العزت نے ماں میں ایک جذبہ پیدا کر دیا، محبت پیدا کر دی کہ اس چھوٹے سے بچے کے لیے سب کچھ ماں قربان کر سکتی ہے۔ اللہ یہ ساری باتیں کر کے ارشاد فرماتے ہیں، انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، میرا بھی حق تسلیم کرو، اور اپنے والدین کا بھی حق تسلیم کرو۔ اللہ کا حق، اللہ نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ ماں کے دل میں جو محبت ہے، جو اعلیٰ جذبہ ہے، ذوق اور شوق ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ باپ کے دل میں جو محبت، ذوق اور شوق ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ دونوں ماں باپ یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، ان کو یہ بات سمجھا دی، دل میں ڈال دی کہ یہ ماں باپ اپنے بچے کی خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں، اور بچہ بیمار ہو، پریشان ہو تو ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے
اپنا بھی ارشاد فرمایا اور ماں باپ کا بھی ارشاد فرمایا دیا، الی المصیر، یاد رکھیے میری طرف ہی واپس آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ دونوں اس بات پہ اڑ جائیں کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ میرے عزیز دوستو، ساتھیوں، جب اللہ نے اپنا ذکر فرمایا، ماں باپ کا ذکر فرمایا، تو ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ دونوں ہستیاں برابر ہو گئی ہیں۔ اللہ ماں باپ کی کتنی اہمیت ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن اللہ نے خود ہی جواب دے دیا۔ اللہ تربیت فرما رہے ہیں نا، ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے جواب دے دیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں اس بات پہ اڑ جاتے ہیں، اس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں یا مجبور کرتے ہیں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کا ان کو علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر والدین میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے کہتے ہیں جس کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی جاہل ہے، آپ بھی جاہل ہیں، کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ یہاں اللہ نے اصولی حکم دے دیا کہ شرک کے بارے میں اگر ماں باپ بھی کہتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور یہ ہم پچھلے درس میں بھی عرض کر رہے تھے کہ بنیادی نقطہ فلسفہ توحید ہے، لہذا توحید کے مقابلے میں شرک پر ماں باپ، اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں۔ اب وہ بھی ہمیں مجبور کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ شرک کے حوالے سے کہتے ہیں وہ تو ہم بات نہیں مانیں گے، لیکن باقی جتنے امور ہیں ہمارے دنیاوی، آپس میں ڈیلنگ، لین دین بطور ماں باپ، وہ کیا کریں؟ اللہ نے اس کو بھی کلیئر فرما دیا، وَصَاحِبْهُمَا، اور ساتھ دے ان دونوں کا، ماں باپ کا، فی الدنیا، دنیا میں، معروفاً، دستور کے مطابق، دنیا کے اندر جتنے بھی بنیادی امور ہیں ان کی خدمت ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ صرف شرک کے حوالے سے ان کی بات نہیں مانی جائے گی، فلسفہ توحید کو نہیں چھوڑ سکتے آپ، لیکن باقی جو امور ہیں وہ پورے کریں گے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اللہ کے امور میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبِعْ، اور اس راستے پہ چلو، سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، یعنی اللہ کے نبیوں کے مطابق چلو۔ تو یہاں بیلنس رکھنا ہے، فلسفہ توحید کو اختیار کرتے ہوئے، شرک سے نفرت کرتے ہوئے اللہ کے تابع ہونا ہے، اور دنیاوی امور میں، معاملات میں، لین دین میں، خدمت میں ماں باپ کی بھی قدر کرنی ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تم نے لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، بس میں تمہیں بتلاؤں گا جو بھی تم کرتے تھے۔ جب اللہ کے پاس ہم پیش ہوں گے، اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو یہ سب چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے، اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।